اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، میرا نام ڈاکٹر افضال الحق صدیقی ہے اور ڈاکٹر محمد افضال الحق یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اپنے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں سے، بہن بھائیوں سے جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں، سب سے مخاطب ہوں۔ یوٹیوب پر اپنے چینل کی وساطت سے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کرتا رہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اور آپ کے عزیز و اقارب ڈاکٹر کے مشورہ سے ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرتے ہوں گے اور فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسی دوائی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ یہ ہماری ایک ایسی بے مثال دوائی ہے جو انتہائی بے چین طبیعت کو پرسکون کرنے والی ہے۔ شدید کرب اور بے قراری خواہ کسی بھی مرض میں پائی جائے، یہ پرسکون کرتی ہے۔ شدید پیاس مگر پانی تھوڑا تھوڑا اور بار بار پیے، شدید بے چینی، شدید ضعف اور شدید تھکن، شدید جلن، بہت سی علامات میں شدت پائی جاتی ہے۔ کسی اور دوا میں اس سے زیادہ بے چینی کی علامات نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، یہ علامات ہماری ایک دوائی جس کا نام ارسینک البم ہے، اس میں پائی جاتی ہے۔ اب میں اس کی آگے مزید تفصیلات بیان کروں گا کہ ارسینک البم کن علامات یا کن امراض میں دی جاتی ہے۔ ہماری زیادہ تر علامات ہوتی ہیں، امراض نہیں ہوتے۔ علامات کو ٹھیک کرنا ہی مرض کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ مریض کی جسمانی قوت بہت کمزور ہو چکی ہو، القاء بخار ہو، میادی بخار کی طرح کا، اور ارسینک البم جو ہماری معروف دوا ہے، ناظرین، یہ اس وقت بھی دی جاتی ہے جب کہ مریض اس قدر کمزور ہو کہ کروٹ تک نہ لے سکے، اتنی کمزوری کہ اپنی مرضی سے جسم کو ادھر ادھر ہلا بھی نہ سکے۔ لیکن مریض میں جب بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے یا ایک چرپائی سے دوسری چرپائی پر جانا چاہتا ہے۔ مریض میں موت کی تشویش پائی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، میں فوت ہو جاؤں گا۔ کبھی مریض یہ سوچتا ہے کہ دوا کھانا بیکار ہے کیونکہ مرنا تو مجھے ہے ہی، اور اپنے آپ کو لا علاج سمجھتا ہے۔ آپ نے ناظرین کئی مریض دیکھے ہوں گے جو کہ اپنے آپ کو لا علاج سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی بس دوائیاں بتیری کھائی، ابھی مطلب میرے لیے کوئی دوائی کام نہیں کرتی، لہٰذا میں کوئی دوائی نہیں کھاؤں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ذہنی طور پر وہ بہت بے قرار رہتا ہے۔ مریض کو درد نہ بھی ہو تو وہ بستر چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے یا جگہ بدلتا رہنا چاہتا ہے، ایک بستر سے دوسرا بستر، ایک جگہ سے دوسری، یعنی کہ بے چین طبیعت کا مالک ہوتا ہے یہ مریض۔ اگر جسم میں طاقت ہو تو مریض ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایک جگہ لیٹ نہیں سکتا۔ جن مریضوں کو یہ دوا علامات کے مطابق دی جاتی ہے تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے، آرام سے لیٹ جاتا ہے، درد میں کمی ہو یا نہ ہو لیکن بے چینی میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ دوا علامات کے مطابق دی جاتی ہے تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض پرسکون ہو جاتا ہے، آرام سے لیٹ جاتا ہے، درد میں کمی ہو یا نہ ہو لیکن بے چینی میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی اپنی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد تمام تر تکلیفات کم ہو جاتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرض کیا ہے۔ یعنی اگر مریض انتہائی کمزور ہو اور مسلسل بے قراری اور بے چینی ہو تو حاضرین و ناظرین اس دوائی یعنی ارسینک البم کو نہ بھولیں۔ حلق کی جلن ہو یا ناک سے جلن ہو، جلندار رطوبت نکلے، یعنی کہ تازہ نظرہ زکام ہو، اور ایک نظرہ زکام ایسا ہوتا ہے جو کہ ادھر جہاں بھی پڑتا ہے وہ اس جگہ کو جلاتا ہے، اونٹ تک آئے تو یہ بھی جلتی ہے جگہ۔ تو اسی طرح گلے کی جلن ہو، کوئی گرم چیز کھانے سے جلن کم ہو جائے تو یہ اس دوا کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ارسینک جو ہے یہ میادی بخاروں کی بہترین دوا ہے، اور ارسینک جو ہے بدترین حالتوں میں کسی دوسری دوا کی نسبت زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ مرض کو مہلک شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی اس دوا کو شروع کر دینا چاہیے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ کوئی ڈاکٹر صاحبان
قبل از وقت اس کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں، چونکہ ضروری نہیں کہ ہر مرض شدت اختیار کر جائے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ علامات کے مطابق علامات ظاہر ہونے پر ہی دعا دی جائے۔ ارسینک البم باری کے بخاروں کے لیے بھی ایک کامیاب دعا ہے، خصوصاً جب کنین وغیرہ بے تاشا دی گئی ہو۔ ارسینک منہ سے لے کر غذا کی نالی اور مکد تک گہرا اثر رکھتی ہے۔ ہونٹ خشک اور کٹے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، زبان کی نوک سرخ ہو اور کناروں پر شگاف پڑے ہوئے ہوں، میادی بخاروں میں منہ خشک ہو یا چھالوں سے بھرا ہوا ہو اور فاسد زخموں سے پر ہو، یعنی انفیکٹڈ قسم کے زخم ہوں، منہ بھرا ہوا ہو ایسے زخموں سے، حلق کی کیفیت ذکی الحس ہو، یعنی بہت حساس ہو، فوراً کیا ہو جائے، یا پاخانہ ہو جائے یا دونوں بھی یک وقت ہو جائے، کیا بھی ہو جائے پاخانہ بھی ہو جائے، اور کیا میں بلغم، صفرا یا خون کی طرح کے پتلے یا کالے رنگ کے دست ہوں یا پیچس ہوں اور وہ ان میں خون ملا ہوا اور سخت بدبودار ہو، فضلہ خارج ہو۔ سانس کے عوارضات میں بھی ارسینک بہت اچھا کام کرتی ہے۔ حاد شدید زکام جو ناک اور ہونٹ کو چھیل دے، ارسینک دعا بنتی ہے۔ ناظرین و حاضرین، آپ کو مرض کوئی بھی ہو لیکن علامات اگر یہ ہیں تو ارسینک البم دوائی بنتی ہے۔ ہم نے مرض نہیں دیکھنی ہوتی کہ اس کو مرض کیا، ہم نے علامات دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ علامات ہیں، اور ان علامات کے مطابق ہماری دوائی بنتی ہے، چاہے ارسینک ہو یا کوئی اور دوائی ہو۔ اور علامات کے مطابق یہ دوائیاں ایسے کام کرتی ہیں جیسے آگ پر پانی ڈال دیا گیا ہو۔ بوڑھے لوگوں کے نمونیا کے آخری درجات میں بھی کام کرتی ہے۔ یہ آدھی رات کے بعد کی تکلیفات میں جب شدت آ جائے تو یہ دوائی بنتی ہے۔ دانے پھیپھڑے کے بالائی حصہ کی نوک کے آر پار درد ہوتا ہے اور درد ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ درد سلامت کے ہونے پر پھیپھڑوں کی تکالیف کے مایوس مریضوں کو شفا ملی ہے۔ پھیپھڑوں کی جھلیوں میں پانی پڑ جانے کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے۔ ناظرین، جب مرض میں بے چینی اور نقاہت یعنی شدید کمزوری پائی جائے تو ارسینک البمی دعا بنتی ہے۔ چہرے پر داغ ہوں، باریک دانے ہوں تو بھی مفید ہے، اور چھلکے اتریں، جلد پر سے چھلکے اتریں جیسے چمبر وغیرہ میں اترتے ہیں تو یہ ارسینک دوائی بنتی ہے۔ خشکی بھی ہو اور جلد خشک بھی ہو اور چھلکے بھی اترے۔ بعض دوسری دواؤں میں بھی علامات کے مطابق بے قراری، جلن، کمزوری، نکات اور اس کی جو رہنما یہ تکالیف ہیں، اس کی بڑی علامات ہیں، مرض ہے کوئی بھی ہو۔ ناظرین و حاضرین، ارسینک البم ہماری اتنی اہم دوائی ہے۔ ناظرین و حاضرین، میرے ایک دوست ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے مجھے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ ان کے محلے میں ایک بزرگ تھے جو کہ بالکل آخری حالت میں تھے، یعنی کہ گھر والے یہ توقع کر رہے تھے کہ بس 2، 4 یا 5 منٹ کے مہمان ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب جو کہ محلے میں تھے اس لیے انہیں بلایا گیا۔ تو انہوں نے جب مریض کی بے چینی، بے قراری اور جلن اور کمزوری اور نکات دیکھی جو کہ اس مرض اس دوائی میں شدت سے پائی جاتی ہے، تو انہوں نے ارسینک البم 1 کا ایک قطرہ ان کے اٹھ کے یہاں پہ ڈال دیا۔ ابھی ایک قطرہ جو ہے اس کا کمال دیکھیے کہ بابا جی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئے، بالکل ریلیکس ہو گئے، وہ سب جتنی ان کی جو تکلیفات تھیں وہ ختم ہو گئی، اٹھ کر بیٹھے، بچوں سے باتیں کی، بڑوں سے باتیں کی، کوئی اور باتیں کی، وصیت وغیرہ بھی کی، اور پھر کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد پھر لیٹ گئے اور سکون کی حالت میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یعنی کہ یہ بے چینی کو دور کر دیتی ہے، موت کی سختی کو بھی دور کر دیتی ہے، ایسی یہ دوائی ہے ہماری۔ یہ بہت جو لوگ جن لوگوں کو ہومیوپیتھی کے بارے میں نہیں پتہ وہ حیران ہوتے ہوں گے، لیکن یہ یقین کریں کہ یہ ایسی دوائی ہے کہ موت کو آسان بنانے والی دوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ تو بس دوائی بھی مقدر سے ہی ملتی ہے ہر بندے کو، یہ نہیں کہ ابھی ہر بندہ ہی وہ دوائی کھانا شروع کر دے گا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو دوائی بندے تک پہنچتی ہے، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو دوائی نہیں پہنچتی۔ تو عام حالات میں ارسینک البم جو ہے، جس طرح پیچھے میں نے علامتیں بتائی ہیں،
بس آرسینک البم 30 یوز کرائی جا سکتی ہے، 1 قطرہ صبح دوپہر شام 1 چمچ پانی میں ڈال کے جی 3 مرتبہ۔ اور اگر علامات زیادہ ہیں، شدید ہیں، تو 30 جو ہے یہ ہلکی طاقت ہے، یہ آپ 3 کی بجائے 6 یا 7 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور پاؤں اور ٹانگوں کا سن ہونا بھی اسی مطلب ہے دوائی کے زیر اثر آتا ہے، یعنی کہ ٹانگوں میں سرسراہٹ ہو، اسی طرح گھٹنوں میں پاؤں میں اکڑن ہو، گھٹنوں میں ورم ہو، درد ہو، گھٹنے کے جوڑ میں درد ایسے ہو جیسے کوئی کوٹا پیٹا گیا ہے، ایڑیوں میں پھٹن ہو، یعنی کہ پھٹی ہوئی ایڑیاں ہوں خشکی سے، تو آرسینک 30 کا 1 قطرہ صبح دوپہر شام 1 چمچ پانی میں، جرمنی کا لیں یا پاکستانی لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو شدت اگر کسی مرض کی ہے تو آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد بھی پہلی 5 7 8 خوراکیں دے سکتے ہیں۔ تو آج کا موضوع جو تھا یہ آرسینک البم بڑی اہم دوائی ہے ہماری، اس کے بارے میں آپ سے نالج شیئر کیا ہے، امید ہے آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز نہ سمجھ لگے تو آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ جہاں کہیں اور جس ملک میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و نگہبان ہو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔